نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ کل ہم نے فعل تک پڑھا تھا کہ فعل کام کو کہتے ہیں، اسم نام کو، صیغہ لفظ کو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے تعریف ہے زمانے کی۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ وقت، موجودہ وقت، آنے والا وقت، گزرا ہوا وقت، اس کو زمانہ بولتے ہیں۔ زمانے جو ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر ایک فعل ماضی، یعنی وہ زمانہ جو گزر جائے، گزرا ہوا زمانہ، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ دوسرا زمانہ موجودہ زمانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حال۔ اور تیسرا زمانہ آنے والا زمانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مستقبل۔ اب یہ فعل ماضی کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ جیسے ضربا، اسے ایک مرد نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر کر رہا ہے۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ماضی کا کوئی بھی صیغہ ہوگا، کسی بھی گردان سے، معروف، مجہول، کچھ بھی ہو، اس کے آخر میں زبر ہی ہوتی ہے۔ جیسے با زبر با، نصرا، ضربا، ضربا، فعلا، فتحا، اضربا، اضطربا، کوئی بھی صیغہ اس کے آخر میں جو ہے وہ زبر ہی ہوتی ہے۔ عربی میں یاد رکھیں، اردو میں اس طرح ہوتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی گردانیں الگ الگ ہوتی ہیں، جبکہ عربی میں فعل ماضی کی ایک گردان ہوتی ہے، اور جو زمانہ حال ہوتا ہے یا زمانہ مستقبل، ان دونوں کی ایک ہی گردان ہوتی ہے، اور اس فعل کو بولتے ہیں فعل مضارع۔ تو فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے۔ مطلب جو موجودہ زمانہ ہوگا، حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے فعل مضارع۔ یضرب، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ تو مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ مضموم آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ مضموم وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں، مضموم وہ ہوتا ہے جس پر پیش ہو، پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ تو مضارع پہ جب تک کوئی عامل نہ آئے، آگے آپ گردانے پڑھیں گے وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا، جب تک عامل نہ ہو تو مضارع کا آخر جو ہے وہ مضموم ہی ہوتا ہے، یعنی اس پہ پیش ہی ہوتا ہے۔ یضرب، یفتح، ینصر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فعل آتا ہے فعل امر۔ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے کہ اضرب، مار، تو مار، یہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے آ گیا جی نہیں۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، اس کی بھی گردانیں جو ہے وہ آگے آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، فعل مضارع حال اور آئندہ آنے والے زمانے دونوں کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ ماضی کی گردان آپ پڑھیں گے، مضارع کی آگے پڑھیں گے، پھر امر ہے، پھر نہیں ہے۔ آگے آ گیا اثبات یا مثبت۔ اثبات فعل کے ہونے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی فعل واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ہونے کو کہتے ہیں کہ یہ اثبات ہے۔ ضربا، اس نے مارا، یضرب، وہ مارتا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فعل کا وقوع ہوا ہے۔ نفی یا منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربا، اس نے نہیں مارا، لا یضرب، وہ نہیں مارتا، یہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے جی فاعل۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ جب بھی کوئی کام واقعہ ہوتا ہے تو اس کام کا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل۔ اور مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے۔ جب کوئی فعل واقعہ ہوتا ہے تو فعل کے واقعہ ہونے کے بعد وہ فعل جو ہے کسی نہ کسی پر واقعہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول۔ اچھا جی، اب اس میں دیکھیں، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرا مفعول ہے، یعنی ضرب فعل واقعہ ہوا ہے اور کیا کس نے ہے؟ زید نے، یعنی زید نے مارا ہے، اور کس کو مارا ہے؟ عمرن، عمر کو، یہ مفعول ہو گیا۔ تو فاعل کے ساتھ فعل اور مفعول دو چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ فاعل فعل کے ساتھ بھی مکمل ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے جلسہ، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ فعل لازم، فعل متعدی، وہ اپنی جگہ پہ آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آگے جی فعل معروف اور فعل مجہور۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب اس میں دیکھیں کام کرنے والا جو ہے وہ معلوم ہے کہ فلاں بندے نے کام کیا۔ اس کے بعد آگے جی فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ ضرب عمر،
امر مارا گیا، امر کو کس نے مارا، اس میں مارنے والے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ فعل معروف اور فعل مجہول۔ یہ جتنی بھی تعریفیں آپ نے سنی ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس بات، نفی، فاعل، مفعول، فعل معروف اور مجہول، ان کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں گے تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ صرف کی گردانوں کا پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ باقی اس کا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، کل اگلے سبق میں اس کو مزید پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں علم النحو کی طرف۔ تو علم النحو کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا جی مشتق تک، کہ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مصدر، جامد اور مشتق۔ آگے جی فعل، کلمہ کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف۔ اب ہم فعل پڑھ لیتے ہیں۔ اب فعل آپ نے صرف میں بھی پڑھا ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ فعل وہ کلمہ ہے نحو کے مطابق جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصرہ، اسے ایک مرد نے مارا، ینصرو، وہ مارتا ہے، یہ مارے گا، ضربہ، اسے ایک مرد نے مارا، یضرب، وہ مارتا ہے، یہ مارے گا۔ تو یہ اپنا مفہوم خود دے رہے ہیں، کسی کلمے کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسم میں اور فعل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا جبکہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، لیکن اپنا معنی بتانے میں دونوں مستقل ہوتے ہیں۔ یعنی اسم بھی خود بخود معنی بتا دیتا ہے، کسی ساتھ کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور فعل بھی اپنا معنی خود بتا دیتا ہے، کسی کلمے کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسم میں جو ہے وہ زمانہ پایا جاتا ہے، اور اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ آگے فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، ان کی تعریفیں علم الصرف میں انہوں نے لکھا بیان ہو چکی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ صرف اور نحو دونوں اکٹھی چلیں گی تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ چاروں تعریفیں آپ وہاں پہ پڑھ آئیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی۔ ان حرفوں کو جب تک کوئی اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا ان کا کیا معنی۔ الا، کی طرف، کس کی طرف جی، کوئی پتہ نہیں۔ خرج زید من الدار، زید نکلا، من کہاں سے جی، دار نے بتایا کہ گھر سے نکلا ہے۔ دخل عامر فی المسجد، عامر داخل ہوا مسجد میں، اگر وہ دخل عامر فی، عامر داخل ہوا فی میں کس میں جی، المسجد نے بتایا کہ مسجد میں۔ تو یہ جو حروف ہے اس کے کلمہ اسم یا فعل کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے۔ آگے آپ مزید اس کے بارے میں تفصیل پڑھ لیں گے۔ تو حروف کی 2 قسمیں، ایک عامل ہوتا ہے، غیر عامل ہوتا ہے۔ عامل وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے عمران خان کے آنے سے تبدیلی آئی۔ اور غیر عامل وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی حروف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ کئی بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عامل عمل کرنے والا، غیر عامل جو عمل نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے آپ مرکب پڑھیں گے۔ یہ چونکہ نئی بیچ شروع ہو رہی ہے تو پھر اگلے سبق کے ساتھ جوڑ کے اس کو پڑھایا جائے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔